آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے تعوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں۔ لاسٹ ٹائم ہو چکا تھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ تفصیل ہو چکی۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ جی کو معلوم ہو کہ مکی یا باجی سے مدنی PDF سورت۔ PDF چاہیے آپ کو جی انشاءاللہ۔ میں احسن البیان آپ کے پاس ہوگی نا، قرآن نہیں ہے؟ جی ہے نا، وہ اوپن کرے۔ ہاں وہ آپ کر لے سکتے ہیں، یا پھر خانہ قرآن بھی آپ اوپن کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ میں ایکسپلین کروں گی۔ PDF چاہیے تو آپ کو ایپ بھی بھیجتی ہوں میں، ٹھیک ہے۔ ایپ ایک ہے تیسیر الرحمن، تو گروپ میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دوں گی، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ یہ مکی ہے یا مدنی صورت ہے۔ تو اس سے پہلے کیا آپ لوگ کو معلوم ہے مکی صورت یا مدنی صورت کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تھی تو جو مکہ میں نازل مدنی ہوئی ہے یا نازل ہوئی وہ مکے میں؟ مکے میں جو نازل ہوئی ہے تو ہاں نہیں، اس کا ڈیپ ڈیفینیشن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ ہجرت سے پہلے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مکہ میں نازل ہو یا مکہ کے باہر، تو ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ ہجرت سے پہلے جو بھی صورتیں نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئی، چاہے وہ مدینہ میں ہو یا پھر مکہ میں ہو یا پھر کہیں بھی ان کے آس پاس کے علاقوں میں، تو اس صورت کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ کیا ہے؟ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ علماء کا اختلاف ہے اس میں کہ یہ بات بولتے ہیں کہ 2 بار نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد۔ بہرحال راجح بات یہی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے اور مکی ہے، جو کہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مطلب دیکھ لیں ہجرت گے کے وقت نازل ہوئی باجی مکی ہجرت سے صورت؟ پہلے، ٹھیک ہے، ہجرت کے وقت نہیں، ہجرت سے پہلے جو بھی صورتیں نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی یا کہیں اور، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا۔ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ مکی ہو یا مدنی، ان کو مدنی صورت کہا جاتا۔ تو یہ مکی صورتوں میں سے تو اس کے بعد دیکھیے اس کے کئی نام ہیں، سورۃ الفاتحہ کے نام ہم دیکھ لیں گے۔ تو اس کے کئی نام ہیں، قرآن اور احادیث نبویہ میں اس سورت کے کئی نام آئے ہیں۔ تو امام قرطبی، ٹھیک ہے، لکھیے امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کے 12 نام بتائے، ٹھیک ہے۔ آپ مفسر ہے، امام قرطبی کیا ہے؟ آپ کی تفسیر ہے، تفسیر قرطبی کے نام سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے 12 نام انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ تو کون کون سے ہم دیکھیں گے؟ سب سے پہلے الصلاۃ، ٹھیک ہے، اس کا ایک نام ہے الصلاۃ، کیونکہ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے سورہ فاتحہ کے لیے۔ اور دوسرا حمد ہے، اس کا نام، ٹھیک ہے، حمد، اس لیے کہ اس صورت میں حمد کا ذکر ہے نا، تو اس لیے جیسے پہلی آیت آپ دیکھ لیں الحمد للہ رب العالمین، تو اسی لیے اس صورت کو حمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت، مصحف کی کتابت اور نماز کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے نا، اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب جو شروع ہو رہی کس سے ہو رہی؟ اسی سے ہوتی ہے۔ نماز کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اسی لیے، تو اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ام الکتاب، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کتاب کا نام ام الکتاب اس لیے ہے کہ مصحف کی کتابت اور نماز میں قرات کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اور ایک بار اسی طرح بولیے باجی، امت الکتاب؟ ام الکتاب، تو یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اس کا نام ام الکتاب اس لیے ہے کہ مصحف، ٹھیک ہے، مصحف کی جو کتابت ہوتی ہے نا اور نماز میں قرات کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے
کہ اس صورت میں قرآن کریم کے تمام معانی و مضامین کا ذکر اجمالی طور پر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے توحید ہے، آخرت ہے، سب آ گیا اس میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، آخرت قیامت کے دن کا ذکر ہے، دوسری قوموں کا توحید، یہ ساری چیزیں سورہ میں موجود ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ام القرآن، اس کے بعد دیکھیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الحمدللہ، یعنی الحمدللہ، سورۃ الحمدللہ یہ کیا ہے؟ ام القرآن ہے، اسی میں صرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، سورۃ الحمدللہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اور سبع مثانی ہے۔ کتنے نام ہوئے؟ 5 ہوئے باجی، 7 5 7 نام، ہوئے باجی 7 5 ہوئے برابر۔ 5 ہوئے، الصلاۃ، حمد، الصلاة حمد فاتح الکتاب، فاتحۃ الکتاب ام ام الکتاب الکتاب، ام القرآن۔ ام القرآن، ام اور ایک بھی القرآن بولے جی، نا کون سا کی لاسٹ میں؟ نہیں یہی بولی، اس کے اچھا بعد السبع المثانی، ٹھیک ہے، ہاں وہی سبع مسانی المثانی، ہاں ہاں، وہ بھی نام نہیں بتائی تھی، وہ حدیث میں ذکر کیا تھا، تو اس اوکے لیے کہ یہ سورہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں ان آیتوں کا اعادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سبع المثانی یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت۔ تو دیکھیے آپ سورہ فاتحہ کتنے بار ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بھی فرسٹ وہی سورہ آتا ہے، اسی طرح نمازوں میں کتنی بار دہرایا جاتا ہے، 5 وقت کی نمازوں میں، پھر نفل نماز پڑھیں گے تو اس میں الگ، تو اسی لیے اس کو سورۃ السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو 6 نام ہو گئے، 7 دیکھیے القرآن العظیم، اس لیے کہ اس میں اب تمام قرآنی علوم کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن العظیم کیوں کہا جاتا؟ قرآن میں جتنے بھی علوم ہے نا ان تمام کا اس میں ذکر ہے، سمجھیے۔ اس کے بعد الشفا، شفا یعنی اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے، یعنی جب ہم بیمار ہوں، سمجھے، چاہے باجی بخار ہو آپ یا کسی بھی۔ ام القرآن کے بعد کیا نام بولے باجی؟ ام القرآن کے بعد السبع المثانی، السبع مثانی، میم تا الف نون یا، المثانی، جی باجی۔ ٹھیک ہے، شفا ہو گیا، یعنی ہم کبھی کوئی بیماری ہو جائے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں گے یا پانی رقیہ، پر پھونک کر پیئیں گے 7 مرتبہ، تو پھر ہم کو کیا ہوتا؟ شفا ہو جاتی انشاءاللہ۔ اس کے بعد رقیہ یعنی دم، دیکھیے یہی آ گیا، اس لیے کہ اس کے باجی بعد اور ایک نام، ٹھیک ہے، السبع المثانی کے بعد الشفا ہے باجی۔ القرآن العظیم ہے، اس کے بعد الشفا ہے، پھر رقیہ، ٹھیک ہے، یا رقیہ یعنی دم، اس دم، لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، اس صحابی سے جس نے ایک سردار قبیلہ پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اس کے جسم سے سانپ کا زہر اتر گیا تھا، تو ان سے فرمایا تھا کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ تو صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مرتبہ کہیں گئے ہوئے رہتے تو وہاں پر قبیلے کے سردار کی طبیعت خراب ہو جاتی، سانپ اس کو ڈس لیتا، تو ان لوگ کیا کرتے کہ کسی راقی کو ڈھونڈتے رہتے، تو صحابی جو رہتے نا سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو دم کرتے تو زہر کا اثر چلا جاتا۔ دیکھیے یہ کیا ہے، سورہ فاتحہ دم بھی ہے۔ آج ہمیں سے دیکھیے کتنے لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں شفا کے چکر میں، نہ جانے کون کون سے منتر وغیرہ پڑھتے ہیں، کیا کیا تعویذیں وغیرہ جس میں معلوم نہیں کیا لکھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، شفا ہے یہ ہر بیماری سے، سانپ کے زہر، ٹھیک ہے، وہ بھی اگر ایک کرا تو اس سے شفا مل جاتی، تو ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی، یہاں وہاں، یعنی غلط طریقوں سے علاج کروانے کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا علاج ہو تو دیکھیے سورہ فاتحہ آپ پڑھ کر دم کریں نا پہلے،
डॉक्टर के पास जाएं, या नहीं तो ऐसे वैसे इनके पास उनके पास वो बाबाओं के पास आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, जाकर अपना ईमान खराब कर लेते हैं लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप करें दुआ से काम ले, दवा से डॉक्टर के पास, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। ओके। के बाद देखिए अल असास के इमाम शौबी रहमहुल्लाह ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि कुरान की असास सूरह फातिहा है। जब कभी बीमारी पड़ो तो इस सूरत के जरिए शिफा हासिल करो। ठीक है, असास है, कुरान की बुनियाद है ये सूरा। और इसी तरह अल वाफिया यानी कि सुफियान अल वाफिया वाव अलीफ फाया हा। तो सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह कहते हैं कि नमाज में सूरह फातिहा की तकसीम नहीं हो सकती, यानी दीगर सूरतों की तरह इसे निस्फ निस्फ 2 रकातों में पढ़ना जायज नहीं, इसलिए इसका नाम अल वाफिया है। यानी अब देखिए हम कुरान की ना जो दूसरी सूरतें पढ़ते हैं, कभी वो आधा 5 आयतें 2 आयतें ऐसे पढ़ लिए तो काफी हो जाएगा, लेकिन सूरह फातिहा को हम इस तरह नहीं पढ़ सकते, मुकम्मल पढ़ना होगा। तो इसलिए इसका नाम अल-वाक़िया, यानी दूसरे सूरतों में तक़सीम नहीं होती, वो आधी आधी नहीं पढ़ सकते इसको। और अल-काफिया तो यहाँ पर देखिए यानी काफी हो जाने वाली। तो यहिया बिन अबी कसीर रहमहुल्लाह बयान करते हैं, ये सूरत दूसरी सूरतों के बदले में काफी हो जाती है। यानी अगर समझिए भूल कर सूरह फातिहा ही पढ़ लिया अब सिर्फ, या दूसरा सूरा हम पढ़े नहीं, तो वहां पर सूरह फातिहा पढ़ लेना काफी हो जाता। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप दूसरी रकात नहीं, दूसरा सूरा नहीं पढ़े तो नमाज नहीं होती, ऐसा नहीं। सूरह फातिहा पढ़ लिए तो काफी हो जाएगा, लेकिन दूसरी सूरतें इसके बदले काफी नहीं होती, इसलिए इसका नाम अल किफाया या अल काफिया। ठीक है, दोनों है। तो हो गए 12। जी बाजी हो गए। आपका मतलब बोलना है कि सूरह फातिहा तो पढ़ना ही चाहिए कैसा भी। अगर छूट गई नमाज में कोई सूरा पढ़ना, उसके बाद कुछ भी सूरा पढ़ते ना, खुल के सूरह कुछ भी वो नहीं पढ़ा, अगर भूल गए तो भी चलता बाजी नमाज में। जी हाँ, अच्छा, अल या काफिया। फिर हाँ अल काफिया काफी हो जाने वाली। सूरह फातिहा तो के उसके बगैर लिए नमाज नहीं सजदा होती, साहू लेकिन वगैरह कुछ भी नहीं रहता बाजी। नहीं, नहीं रहता, नहीं रहता। हमारे पास अभी आज एक के बाद आप एक सवाल करें, या फिर आखिर में जब रहेंगे ना सवालात को आप वो लिख कर रखें, ताकि डिस्टर्ब ना हो। आखिर में इंशाल्लाह हम, ठीक है। चलिए, उसके बाद इस सूर्य की हम फजीलत देखते हैं कि इस सूर्य की फजीलत क्या है। ये सूरत कुरान की अजीम तरीन सूरत है। ठीक है, इसकी फजीलत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस आती हैं, यहाँ पर हम कुछ इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले देखिए तिरमिजी और नसाई की हदीस है। उबई बिन कआब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील में उम्मुल कुरान यानी सूरह फातिहा जैसी सूरत नहीं उतारी। इसको सबे मसानी भी कहते हैं, यानी कुरान से पहले जितनी किताबें नाजिल हुई ना, उनमें ये सूरह फातिहा नहीं था। ठीक है, या इस जैसी सूरत नहीं थी, ये अजीम सूरत जो है ना, ऐसी सूरत नहीं थी। और दूसरा मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू सईद बिन अल मुअल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुझे मस्जिद से निकलने से पहले कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत सिखाऊंगा। फिर आपने उन्हें सूरह फातिहा की तालीम दी। तो यहाँ पर क्या मालूम हो रहा है इससे कि इस कुरान ये सूरह फातिहा क्या है, अजीम सूरत है। तो यहाँ पर देखिए उलमा शेख सुलेमान अर्रहीली वो फरमाते हैं कि कुरान करीम यानी वैसे तो हिफ्ज करना बहुत बड़ी शहादत है, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि कम से कम अपने बच्चों को सूरह फातिहा खुद याद दिलाएं। ठीक है, ताकि उनके लिए सदका जारिया बने, क्योंकि सूरह फातिहा ऐसी सूरत है जिसको बार बार पढ़ा जाता है, बार बार, तो इसका सवाब बहुत बार यानी बहुत बार होता है, बहुत बार मिलते रहता है। तो वालिदैन को चाहिए कि वो खुद अपने बच्चों को यानी पूरे कुरान याद भी ना भी करवाएं खुद, तो सूरह फातिहा कम से कम खुद याद करवाएं,
تاکہ جتنے بھی بار وہ پڑھے اس کا ثواب ملتا رہے والدین کو۔ اس کے بعد تیسرا دیکھیے کیا ہے حدیث۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ابو سعید مولا عامر بن قریظ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، میں تجھے مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا جیسی تورات اور انجیل میں نہیں اتاری گئی اور نہ ہی قرآن میں ویسی کوئی دوسری صورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب نماز کی ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھی تو آپ نے فرمایا یہی وہ صورت ہے، یعنی سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جو نہ تورات اور انجیل میں اتاری گئی اور نہ ہی قرآن میں جیسی کوئی دوسری صورت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سب سے بہترین سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کر جیسے سانپ کے کاٹنے کا زہر اللہ کے اتر جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے یہ مائک کون ہے؟ آج 25,000 ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا نا ابھی کہ اس صورت میں سانپ کا زہر بھی اتر جاتا ہے، جیسا ابھی بیان کیا تھا اوپر فضائل میں کہ اس صورت کا نام رقیہ ہے، تو وہی سانپ کا زہر اس سے نکل جاتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، آپ اس کو مکمل پڑھ سکتے ہیں، یعنی مسلم میں بھی یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، آپ چاہیں تو مکمل اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے سب سے بڑی اس کی ایک اور فضیلت کیا ہے، امام مسلم نے اور نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنائی دی، تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو 2 نور دیے جانے کی خوشخبری دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ان کا ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا بدل آپ کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ نور ہے، سیاہ ہے سورہ فاتحہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیے گئے تحفوں میں سے ایک تھا۔ مائک کون آن کر رہی بار بار؟ پلیز مت آن کریں، سب کو ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کی فضیلت کیا ہے کہ اگر ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز قبول نہیں ہوتی، تو یہ بھی اس کی فضیلت میں ہے۔ کیا ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 بار دہرایا، اور اس حدیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا اور اس میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مانگتا ہے۔ تو سبحان اللہ، بہت بہترین بات ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتا ہے، الرحمن الرحیم، اس کے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو بیان کرتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے بندہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تجھ سے ہی تیری بات کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ اور بندے یہاں تک تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اب یہاں تک یعنی بندے نے میری تعریف کی، میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے،
अब बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। तो इसके बाद आप देखिए आगे की क्या है, दुआएं है ना पूरी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो ये पूरी दुआ है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मैं उनको दूंगा। यहाँ पर जो भी मांगा गया वो अल्लाह ताला ने सब बंदों को दिया है। तो ये थी इनके फजाइल। तो यहाँ पर थोड़ी सी तफसील इंशाल्लाह आपको बता दूंगी इस सूर्य के बारे में, कि नमाज के बारे में। यानी कुरान इसके बगैर क्या है, नमाज अगर हम पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, होता है ना। तो जमात की सूरत में, यानी नमाज अगर हम जमात से पढ़ रहे तो उस वक्त सूरह फातिहा दोनों भी पढ़ेंगे, इमाम और मुक्तदी, या कैसे? ठीक है। तो देखिए नमाज में जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो ये इमाम और मुक्तदी सब पर वाजिब है, क्योंकि सूरह फातिहा अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज होगी ही नहीं। अगर आप इमाम के पीछे ठहर कर पढ़ रहे, खामोशी से सुन रहे, तो नहीं होगी नमाज, आपको जोर से पढ़ना ही होगा। ठीक है। लेकिन ये है कि आप आहिस्ता पढ़ेंगे, जोर से नहीं पढ़ेंगे इमाम जब पढ़ रहा है। और ये बहुत सारी हदीस में आए कि सूरह फातिहा अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। ठीक है। तो मेरे हाल नमाज हम पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा उसका पढ़ना जरूरी है। और इमाम के पीछे अगर पढ़ रहे तो आहिस्ता से पढ़ेंगे, हाँ होंठ हिलाकर, जो बुलंद आवाज से नहीं पढ़ेंगे, इमाम के पीछे दोहराना रहता। उसके बाद आइए देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। और रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह में जो अलीफ लाम आया है ना, तो ये क्या है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल बात है कि इस्तिगराक या इख्तिसास के लिए, इस्तिगराक यानी गहराई पाई जाती है इसमें, या इख्तिसास खास है ये, यानी तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं या उसके लिए खास है, क्योंकि तारीफ का असल मुस्तहिक और सजावार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। किसी के अंदर कोई खूबी, हुस्न या कमाल है तो वो भी अल्लाह ताला का पैदा करता है। ठीक है। अगर कोई बंदा खूबसूरत है, किसी के अंदर अच्छे अखलाक हैं, तो वो उनका पैदा करने वाला भी कौन है? अल्लाह ताला। तो इस एतबार से तारीफ का असल हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। और ये अल्लाह ताला का क्या है, अल्लाह, ये अल्लाह ताला का जाती नाम है, जैसा बताई थी ना इससे पहले, शायद आपको याद होगा। इसमें जात है, ये अल्लाह ताला का जाती नाम है, इसका इस्तेमाल किसी और के लिए जायज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या है, कलिमा शुक्र है, जिसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है अहादीस में। एक हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजलुल जिक्र और अल्हम्दुलिल्लाह को अफजलुल दुआ कहा गया। यानी सबसे अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और सबसे अफजल दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। और इसी तरह सही मुस्लिम और नसाई की रिवायत में है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, मीज़ान को भर देता है। और इसी लिए एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि हर खाने पर और पीने पर बंदा अल्लाह की हम्द करे। यानी जब भी हम खाना खाएं या पानी पिए, उस पर क्या है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना है। उसके बाद देखिए रब है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। रब यानी अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से है ar-रब, जिसके माने हैं हर चीज को पैदा करके उसकी जरूरियात मुहैया करने वाला और उसको तकमील तक पहुंचाने वाला। आया समझ में? हर चीज को पैदा करके उसकी जरियात, यानी पैदा करके छोड़ देना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला ने पैदा किया, फिर उनकी तमाम जरूरियात को ख्याल करके उनको जो जो भी चीजें
ضروری ہے وہ مہیا کرنے والا، پھر اس کو مکمل کرنے والا، تو اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اب جیسے کسی اور کو ہم رب نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، صرف رب اگر ایک ورڈ استعمال کر رہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، لیکن اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، رب البیت یعنی گھر کا مالک، یہ ہم اس طرح اضافت کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ کسی چیز کو جوڑ کر ہم کر سکتے ہیں، جیسے شاپ کا مالک ہے، ٹھیک ہے، رب الدکان، اس طرح، یا پھر جیسے خواتین کو کہا جاتا ہے نا ربۃ البیت، گھر کی دیکھ بھال کرنے والے، تو یا پھر کوئین آف دی ہاؤس اس طرح کہا جاتا، تو یہ کیا ہے، بغیر اضافت کے اس کا کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، عالمین، رب العالمین ہے نا، تو یہ عالمین، یہ عالمن کی جمع ہے، یعنی دنیا، جہاں، ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا، اس لیے اس کی جمع نہیں آتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ عالم کیا ہے، آلریڈی یہ کیا ہے، دنیا کو، یعنی پورے مخلوقات کو ملا کر کہا جاتا عالم، عالم انسان یا پھر، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کرنا ہے ہم کو، اسی لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جن سے ہیں، جیسے عالم جن، عالم انسانیت، عالم فرشتے یعنی ملائکہ، ٹھیک ہے، عالم برزخ، یہ ساری چیزوں کے مجموعے کو ملا کے ہم بولتے ہیں عالمین۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، جیسے انسان ہے نا، انسان کی الگ ضروریات ہے، فرشتوں کی الگ ضروریات ہے، کیڑے مکوڑے یا پھر پرندے ہیں تو ان کی الگ ضروریات ہیں، لیکن رب العالمین کیا ہے، سب کی ضروریات ان کے احوال اور ظروف اور طباع و اجسام کے مطابق مہیا کرتا، یعنی ہر اتنی ساری مخلوقات ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کے لحاظ سے، ان کے یعنی جو انوائرمنٹ ہوتا اس کے لحاظ سے، ان کی طبیعت کے لحاظ سے اور ان کی جگہوں کے لحاظ سے، ان کے جسم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو کھانا یا پینا، ان کی ضروریات کو فراہم کرتا ہے، تو یہ ہے رب کا معنی۔ اور اس کے بعد دیکھیں گے الرحمن الرحیم ہے نا، یعنی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، تو یہ رحمان کیا ہے، بروزن فعلان، اور رحیم بروزن فعیل ہے، یعنی دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا، یعنی مبالغہ کا صیغہ کیا ہے، بہت زیادہ کثرت، اور کیا ہے، دوام کا معنی پایا جاتا ہے اس میں مفہوم، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، اور اس کی یہ صفت کیا ہے، دیگر صفات کی طرح دائمی ہے، جو ہے نا صفت رحم تمام صفت کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے کہ رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا، یعنی دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا، رحمان کا مطلب، اور دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیضیاب ہوئے، یعنی رحمان کی یہ جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ رحمان میں وہ کیا ہے، تمام دنیا میں ہر مخلوق کو ہے، کافر ہو، مومن ہو، فرشتے نہیں، سوری نہیں، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ تمام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی، تو رحیم میں کیا ہے، خاص مانا پڑ جاتا ہے، یعنی صرف وہ کیا ہے، مومنین کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنین کے لیے کیا ہے، رحم کرنے والا، تو اس سے کیا واضح ہو رہا کہ رحمان کیا ہے، اس میں تھوڑا سا زیادہ وسیع ہے یہ رحیم سے، اور اس کی رحمت کیا ہے، دنیا کے تمام مخلوقات کو شامل ہے، ہر انسان، ہر جانور، ہر پرندہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور رحیم صرف مومنین کے لیے، آخرت میں ہے وہ مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں سے بنائے، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ آخرت میں مومنین پر جو رحم کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو مومنین میں سے
शामिल करे। के बाद आमीन। देखिए मालिक यौमिद्दीन, यानी बदले के दिन, यानी क़यामत के दिन का मालिक है। तो देखिए दुनिया में अगर से मकाफात अमल का सिलसिला एक हद तक जारी है, यानी जो भी इंसान करता है उसको बदला मिलता है, ठीक है। दुनिया में चाहे जल्दी हो या देर हो, दुनिया में भी मिल जाता है, लेकिन इसका मुकम्मल ज़ुहूर कब होगा? आखिरत में होगा। और अल्लाह ताला हर शख्स को उसके अच्छे या बुरे अमाल के मुताबिक मुकम्मल जजा और सजा देगा। इसी तरह दुनिया में क्या होता है आर्जी तौर पर और भी कई लोगों के पास तहतल असबाब अख्तियारात होते हैं, यानी अल्लाह ताला को जितना कैपेसिटी, अल्लाह ताला ने जिसको जितनी कैपेसिटी दी है उसके मुताबिक वो असबाब अख्तियार कर सकता है ना। लेकिन आखिरत में क्या है, तमाम अख्तियारात का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही होगा। दुनिया में अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए हैं कुछ बंदों को, लेकिन आखिरत में क्या है, मुकम्मल इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का ही होगा। तो अल्लाह ताला उस दिन फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? तो फिर अल्लाह ताला का देखिए, अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहे हैं इसका, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सिर्फ एक गालिब अल्लाह ताला के लिए। फिर आगे देखिए और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, यानी ये सूरह इन्फितार की आयत है। उस दिन कोई हस्ती के किसी के लिए अख्तियार नहीं रखेगी, सारा मामला अल्लाह के हाथ में होगा। तो वो होगा जजा का दिन। दुनिया में यानी कोई भी मालिक बन जाता है, कोई भी किसी के ऊपर गलबा पा लेता है। अगर कोई अमीर आदमी हो तो गरीब पर गलबा पा लेता है ना। तो लेकिन क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा। क़यामत के दिन सारे अख्तियारात, सारी चीजों का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला होगा। उसके बाद देखिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इबादत के माने हम पहले देखते हैं कि इबादत के माने हैं किसी की रजा के लिए इंतहाई तज़ल्लुल व आजिज़ी और कमाल खुशबू का इजहार। और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि शरीयत में कमाल मोहब्बत खुजू और खौफ के मजमूए का नाम है, यानी किसी के लिए मुकम्मल मोहब्बत और खुजू यानी उसके लिए झुक जाना और उसका खौफ, ये तमाम चीजों के मजमूआ का नाम क्या है? इबादत है। यानी जिस जात के साथ मोहब्बत हो उसकी मा फौकल असबाब ताकत के सामने आजिजी व बेबसी का इजहार भी हो, और असबाब व मा फौकल असबाब जराए से इसकी गिरफ्त का खौफ भी हो। यानी कुछ देखिए बंदे के पास, यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें बंदे का इख्तियार नहीं कर सकता, यानी बंदा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो उसके सामने क्या करना है, जब हमारे सामने कुछ कुछ भी नहीं है, हम अपनी कोशिश नहीं वो नहीं कर सकते, हम हस्बाब हमारे हाथ में नहीं है, यानी उतनी हम ताकत नहीं रखते, तो तब अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी और बेबसी का इजहार करना। और इसी तरह जब हमारे पास जराए मौजूद हो, असबाब मौजूद हो, तो फिर इसकी गिरफ्त का खौफ हो, ठीक है। यानी हमारे पास ये चीजें हम नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला अगर हमको पकड़ लिया, ये खौफ भी हमारे पास होना चाहिए। सीधी इबादत, ठीक है। यहाँ पर देखिए नअबुदुका व नस्तईनु का आना था, यानी हम तेरी ही बात करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते। लेकिन अल्लाह ताला क्या करे, यहाँ पर देखिए मफऊल को मुकद्दम कर दिए फेल पर, यानी इया का पहले लाए, फिर नाबुदु व इया का नस्ताइन है। यानी इससे मकसद क्या है, अल्लाह ताला का इख्तिसास पैदा करना, यानी हम तेरी ही बात करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, ठीक है। तो क्या मालूम हो रहा कि ना इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की जायज है और ना इस्तिआनत किसी और से जायज है। हम इबादत तो अल्लाह ताला की करते, लेकिन क्या करते, मदद किसी और से जाकर मांगते ना, तो ये नहीं करना। हाँ, इल्ला ये कि उसके पास कुदरत हो, जिसकी आप मदद मांग रहे हैं ना, तो सामने वाले के पास कुदरत मौजूद हो कि वो आपकी मदद कर सकता, तो तब अलग बात है। लेकिन बिल्कुल उस पर डिपेंड हो जाना, उसी से मदद मांगना, ये जायज नहीं। तो इबादत भी अल्लाह की और मदद भी अल्लाह ताला से ही तलब करना है। तो इन अल्फाज से शिर्क का मुकम्मल तौर पर सदेबाब कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने बता दिया, ठीक है, कि इबादत भी अल्लाह की करना है और
मदद भी अल्लाह ताला से मांगना। लेकिन अब जिसके दिलों में क्या है, शिर्क पाया जाता है ना, या फिर शिर्क बैठ जाता है उनके दिलों में, तो वो लोग क्या करते हैं, मा फौकल असबाब और मा तहतल असबाब इस्तिआनत में फर्क, यानी ऐसे मदद के जिसमें इख्तियार रखता बंदा तो उससे मदद करना, और फिर जिसमें इख्तियार नहीं होता बंदे का उसमें अल्लाह ताला से मदद करना है ना। तो बाज लोग क्या करते हैं, ये फर्क को बाजू रख देते, नजरअंदाज करके क्या है, अवाम को शक में डाल देते हैं कि, और कहते हैं कि देखो जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर से मदद हासिल करते हैं ना, या फिर बीवी से मदद चाहते हैं, ड्राइवर और दीगर इंसानों से मदद के तालिब होते हैं। इसी तरह वो ये समझाते हैं लोगों को कि अल्लाह के सिवा औरों से भी मदद मांगना जायज है। हालांकि असबाब के मातहत एक दूसरे से मदद चाहना और मदद करना ये शिर्क नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है जिसमें सारे काम ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक ही होते हैं। हत्ता कि अंबिया भी इंसानों की मदद हासिल करते थे, है ना। जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, आपने फरमाया मन अंसारी इलल्लाह, कि अल्लाह के दीन के लिए कौन मेरा मददगार है। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे की मदद करो। तो जाहिर बात है कि ताउन ममनू है ना शिर्क, बल्कि मतलूब व महमूद है, ठीक है। यानी ये जो अल्लाह ताला ने मदद हासिल करने के लिए कहा, ये तो अल्लाह ताला खुद इसका हुक्म दे रहे हैं हमको। लेकिन यहाँ पर लोग क्या है, गलती में पड़ जाते, शक में पड़ जाते, कम इल्मी की बिना पर दोनों को एक ही से कंपेयर करने लग जाते कि जिसमें कोई इख्तियार नहीं रखता उसमें भी मदद तलब करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जाहिरी असबाब के ताल्लुक से मदद तलब करना ये अलग है, लेकिन जिसमें इंसान का इख्तियार नहीं होता उन वहां पर जाकर कब्रों से या वलियों से या फिर किसी और से भी जिसमें वो खुद भी ताकत नहीं रखते पूरा करने की, वो मदद मांगना उनसे वो शिर्क है। तो अब देखिए मतलब इसका शिर्क से क्या ताल्लुक है। तो शिर्क तो ये है कि ऐसे शख्स से मदद तलब की जाए जो जाहिरी असबाब के लिहाज से मदद ना कर सकता हो। जैसे अब कोई शख्स क्या है, फौत शुदा शख्स को क्या है मदद के लिए पुकारना, वो तो मर चुका है, उसके अंदर जान भी नहीं, तो वो कहाँ से आके मदद करेगा। इसी तरह इसको मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझना, यानी मुश्किलों को दूर करने वाला और हाजतों को पूरे करने वाला, या फिर इसको नाफे और गौर बार बार करना, यानी ये समझना कि वो हमको फायदा पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर दूर हो या नजदीक हो, हर एक की फरियाद सुनने की सलाहियत से बहरावर तस्लीम करना, यानी वो चाहे करीब हो या दूर हो, वो क्या है, हर किसी की सुनता है। तो ये गलत है। सुनने वाला कौन है, अल्लाह है। जब इंसान मर जाता है तो उसको फिर सुनाई नहीं देता, अगर वो सुनते भी है तो उसका जवाब नहीं देते। तो ये है मा फौकल असबाब तरीके से मदद तलब करना, और इसे खुदाई सिफात से मुत्तसिफ बनाना, यानी मुश्किलों को दूर करने वाला या फिर हाजत को पूरा करने वाला, नफा पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, इसका मुकम्मल इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। तो अगर हम ये चीज किसी और को दे दे तो फिर ये क्या होता, शिर्क होता, जो कि बदकिस्मती से क्या हो गया है, मोहब्बत औलिया के नाम पर मुसलमान मुल्कों में आम हो चुका है। यानी इसको हम क्या नाम देते हैं, अल्लाह के अख्तियारात दूसरों को देकर, ये हम औलियाउल्लाह से मोहब्बत है, हम उनको उनका दर्जा दे रहे हैं, बता रहे। तो आप उनको उनका दर्जा नहीं दे रहे, बल्कि उनको उनके दर्जे से गिरा दे रहे हैं, ठीक है। उनका जो असल मकाम है उस मकाम से आप उनको ऊपर पहुंचा के क्या कर रहे हैं, असल में उनकी तौहीन कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे, आमीन। तो यहाँ पर देखिए तौहीद की 3 किस्में इस सूरे में बयान की गई है, तौहीद रुबूबियत, उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफात, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। यहाँ पर क्या है, ये 3 सिफात भी अल्लाह, 3 किस्म की जो तौहीद होती है, तीनों का अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया। तो देखिए तौहीद रुबूबियत का मतलब क्या है कि इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और मुदब्बिर कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। इस तौहीद को मुलाहिदा और जनादिका के अलावा तमाम लोग मानते हैं, ठीक है। ये 2 फिरके हैं जो लोग के नहीं मानते, ठीक है। इस तौहीद को वो लोग नहीं मानते, ताकि मुशरिकीन भी इसके कायल रहे। जैसा कि कुरान करीम में मुशरिकीन ने मक्का का इतराफ नकल किया है अल्लाह ताला ने, जैसे कि फरमाया, ए पैगंबर इनसे पूछे कि तुमको
آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے، تو فوراً کہہ دیں گے کہ یہ سب کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر اسی طرح یعنی جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تو لوگ کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کا یعنی رب اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے۔ اور دوسرا توحید الوہیت، اس کا مطلب کیا ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت کیا ہے، ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا کرنا، التجا کرنا، اور ان کی نام کی نظر و نیاز کرنا، اور پھر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اور اس سے طمع اور خوف رکھنا، یعنی کسی چیز کا لالچ اور پھر خوف رکھنا، یہ بھی کیا ہے، عبادات میں سے آتی ہیں۔ تو توحید الوہیت یہ ہے کہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیے جائیں۔ خبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص کی توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں و خبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، جو کہ سراسر شرک ہے۔ جیسا کہ بھی بتایا نا، کسی سے مانگنا، ہاتھ اٹھا کر ان سے ڈرنا، ان سے کسی چیز کی امید رکھنا، خوف کھانا، ان کے نام کی نظر نیاز کرنا، دعا کرنا، ان کا احترام کرنا مرنے کے بعد، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، لیکن اگر اس کو ہم کسی اور کے لیے کر رہے تو پھر شرک ہو جاتا۔ اس کے بعد دیکھیے توحید صفات، ٹھیک ہے، توحید یا پھر توحید اسماء و صفات دونوں بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی، اس کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کرنا، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانے، جیسے کہ جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے، یا پھر دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اس سے اختیار حاصل ہے، یعنی کون سی چیز کو کیسے بھی چاہے اللہ تعالیٰ استعمال کر سکتا ہے، یا اس قسم کی اور صفات الہیہ، ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائیں۔ اگر کوئی یہ کہتا تسلیم کر لی جائیں گی تو پھر یہ کہے گا شرک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اکثر جو آج شرک میں مبتلا ہے نا عوام، اسی وجہ سے کہ انہوں نے توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھا۔ اللہ کی جو اسماء ہے، اللہ کی جو صفات ہیں، ان کو کسی اور کے لیے وہ اس کا حقدار بنا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے، جو لوگ ان تمام میں یعنی توحید ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ آج یہ مکمل کر لیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ تو یہاں پر ہدایت کے معنی آتے ہیں، جیسے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، یا منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو اسی عربی میں کیا کہتے ہیں، ارشاد، توفیق، الہام اور دلالت فرما، اور اس پر چلنے کی توفیق منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ تو اور یہ کون سا ہے، صراط المستقیم کیا ہے، سامنے پیش ہے، ضعیف احادیث میں پڑھیں گے تو پھر احادیثوں میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے صحیح اور ضعیف شرک میں پڑے ہوئے، یا پھر غلط عقائد کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو صحیح احادیث اور پھر قرآن، اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہی ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا گیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کی راہ جس پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہ ہوا۔ جیسا کہ ہم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر غضب نازل کیا گیا اور نہ گمراہ۔
تو یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا. یہ منعم علیہ گروہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا ہے. یعنی کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، شہداء یعنی شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، صدیقین ہیں، اور صالحین یعنی اللہ کے نیک بندے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے، یعنی جو ان لوگوں کے ساتھ رہے گا تو وہ بہت بہترین رفاقت ہے، بتا رہے اللہ تعالیٰ. اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ کیسے حاصل ہوگا؟ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی، نہ کہ کسی اور راستے کے ذریعے. جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا نا سورہ نساء کی اس آیت میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. کون؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. تو آج ہم میں سے کیا کرتے ہیں؟ تو ہم دیکھ لیں کہ ہمارا یہ راستہ وہی راستہ ہے. ہم جو منہج کو فالو کر رہے ہیں یہ انہی کا منہج ہے جن کو انبیاء نے فالو کیا، صدیقین، شہداء اور صالحین، اللہ کے نیک بندوں نے، یا پھر یہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا راستہ ہے. اکثر یہ کرتے نا کہ جب کوئی گمراہ ہے ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی جائے، صحیح بات بتائی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کہ یہی کہتے ہیں کہ ہم وہی کر رہے جو ہمارے باپ دادا نے کیا. تو پھر باپ دادا کے ساتھ ہی ہوں گے آپ. جب حق معلوم ہو رہا تو ایک عقلمند انسان کی نشانی اور حق پرست انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ حق کو قبول کرے اور گمراہی کو چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بتائے جو حق کو قبول کرنے والے ہیں. اس کے بعد دیکھیے غیر المغضوب علیہم والضالین، ان لوگوں کے نہیں جن پر غضب نازل ہوا نہ جو گمراہ ہوئے. تو بعض روایت سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہود، اور الضالین یعنی گمراہ اس سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں. ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور الضالین سے مراد نصارہ ہے. اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کے خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں. ٹھیک ہے، یہود کی گمراہیوں سے اور نصارہ کی گمراہیوں سے دونوں سے بچ کر رہیں گے تو ہم صراط مستقیم پر چلیں گے. یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی، اب دیکھیے یعنی ان کو گمراہ اللہ نے قرار دیا نا، اور تو کیا تھے؟ یہود کی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیت الہی میں تحریف اور ہیلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں اور اپنے احبار اور رہبان کو حلال و حرام کا مجاز سمجھتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اختیار تھا، اللہ تعالیٰ ان کو علم ہوتے ہوئے بھی کیا کرتے تھے وہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تھے. سمجھیے اس کا اجمالی طور پر. اور نصارہ کیا کرتے تھے؟ ان کی بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں انہوں نے غلو کیا اور انہیں ابن اللہ کہہ دیا، یعنی اللہ کا بیٹا، اور ثالث ثلاثہ یعنی ٹرینٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا، اللہ کا بیٹا اور تین خدا میں سے ایک، اس کو قرار دیا نعوذ باللہ من ذالک. تو افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ وہ ادبار و نقوبت کے بڑھتے ہوئے سائے سے محفوظ رہ سکے. امین. تو اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ہمارا سورہ مکمل ہو گیا، یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس کی فضیلت، اور یہ مکی مدنی صورت ہے. اور پھر صورتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا، اس کی تفسیر ہم نے پڑھ لی الحمدللہ. تو اس کے بعد دیکھیے آخری بات کیا ہے سورہ فاتحہ کے بعد. جی ایک منٹ. سورہ فاتحہ کے آخر میں کیا ہے؟ آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی. اسی لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے اور صحابہ بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی. تو
यहाँ पर क्या मालूम हो रहा, आमीन ऊंची आवाज से कहना सुन्नत है और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मामूल भी है। तो आमीन के माने मुख्तलिफ बयान किए गए। तो इसका एक माना ये है कि अल्लाहुम्मा अस्तजिब लना, ए अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। और ये क्या है, आमीन हम कब कहेंगे, जब हम नमाज में पढ़ते हैं ना, तभी आमीन कहना है। अगर आप खाली वक्त कर रहे हैं तो उस वक्त आमीन नहीं कहना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जितनी भी बातें इस सूरे में पढ़ी हैं उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इसको हमारे लिए नाफे बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बाजी सूर्य फातिहा मदनी है या मक्की है बाजी? अभी बताए थे ना, जी हम भूल मक्की है, गए मक्की। बाजी।